الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اسلامی تاریخ میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ اہل بیت وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی محبت اور عقیدت کو اسلام کی بنیادی تعلیمات کا حصہ سمجھا گیا ہے۔ قرآن اور احادیث نبوی میں اہل بیت کی فضیلت اور مقام کو بار بار اجاگر کیا گیا ہے اور ان سے محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ان عظیم شخصیات نے اپنی زندگیوں میں دین اسلام کے اصولوں کو عملی طور پر اپنایا اور ایسے نقوش چھوڑے جو رہتی دنیا تک ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کا یہ سبق اس ضرورت کے پیش نظر ہو رہا ہے کہ اہل بیت کے فضائل، کردار اور اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کو تاریخی، علمی اور اصلاحی تناظر میں سمجھا جائے۔ موجودہ دور میں امت مسلمہ کو اتحاد و یکجہتی، اخلاقی بلندی اور فکری استقامت کی شدید ضرورت ہے، اور ان تمام پہلوؤں میں اہل بیت کا پیغام ہماری رہنمائی کے لیے بہترین بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اہل بیت کی زندگیاں ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح مشکلات کے باوجود دین کے اصولوں پر قائم رہا جائے اور کیسے فکری و اخلاقی لحاظ سے معاشرتی اصلاح کے لیے کوشش کی جائے۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت کا مفہوم کیا ہے؟ تو اہل بیت عربی زبان کے دو الفاظ اہل اور بیت سے مرکب ہے۔ اہل کا لغوی معنی ہے اہل یا خاندان، جبکہ بیت کا مطلب ہے گھر یا مکان۔ اس طرح اہل بیت کا مجموعی مفہوم گھر والے یا خاندان ہوتا ہے۔ تاہم اسلامی اصطلاح میں اہل بیت سے مراد وہ محترم اور مقدس شخصیات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور جنہیں قرآن و حدیث میں خاص طور پر عزت و احترام دیا گیا ہے۔ اہل بیت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی خاندان کا مقام اور فضیلت قرآن و سنت میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ ان کا ذکر قرآن کی متعدد آیات اور احادیث نبوی میں آیا ہے جو ان کی پاکیزگی، عظمت اور ان سے محبت و احترام کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور ان کے فضائل کو دین کی صحیح تفہیم کے لیے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں کچھ آیات اور احادیث میں اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، آیت تطہیر۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی تطہیر اور پاکیزگی کا ذکر کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ تم اہل بیت کو ہر قسم کی گندگی سے دور رکھے اور تمہیں بالکل پاکیزہ بنا دے۔ اس آیت سے اہل بیت کا بلند مقام ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی نجاست سے پاک کیا۔ یہ آیت اہل بیت کی عظمت اور ان کی روحانی پاکیزگی کی گواہی دیتی ہے۔ اور نمبر 2، حدیث ثقلین کہ ایک حدیث جس کا نام حدیث ثقلین ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور دوسری میرے اہل بیت۔ جب تک تم دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو قرآن کے ساتھ ملا کر بیان کیا جو ان کی فضیلت اور مقام کی طرف واضح اشارہ ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت کی محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ایمان اور ہدایت کے لیے نمبر 3، حدیث قصہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو اکٹھا کیا اور دعا کی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، انہیں پاکیزہ بنا دے۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ اس واقعے کو حدیث قصہ کہا جاتا ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ ان افراد کو پاکیزہ بنا دے۔ اس سے اہل بیت کے مقام و مرتبے کا اظہار ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں ان کی خاص حیثیت کا اشارہ ملتا ہے۔ اور نمبر 4، اہل بیت سے محبت کا حکم کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب سورۃ الشورى کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے کہ کہہ دو میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرو، یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہے۔
اہل سنت کے علماء کے مطابق یہاں قریبی رشتہ دار سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہے جن سے محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے اور ان کا احترام اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ نمبر 5، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ یہ حدیث ان کی عظمت اور جنت میں ان کے اعلیٰ مقام کا اعلان ہے۔ اس حدیث کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسل کو خاص مقام دیا اور ان کی فضیلت کو بیان کیا جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے۔ نمبر 6، اہل بیت کی پیروی اور ان سے رہنمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جس نے اس پر سوار ہو کر اپنی نجات کو یقینی بنا دیا، اور جو اس کشتی سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا، ڈوب گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کی محبت اور ان کی پیروی دین میں حفاظت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو اپنی امت کے لیے مثال اور مشعل راہ قرار دیا ہے اور نوح علیہ السلام کی کشتی سے تعبیر کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے، تو اہل بیت کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس میں وہ تمام افراد شامل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اہل خانہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اہل بیت کے بارے میں مختلف آیات اور احادیث میں جو اشارے ملتے ہیں، ان کی روشنی میں علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل بیت میں درج ذیل افراد شامل ہے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں جنہیں امہات المؤمنین یعنی مومنین کی مائیں بھی کہا جاتا ہے، اہل بیت میں شامل ہے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا سیاق و سباق واضح کرتا ہے کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات کا بھی حصہ ہے۔ کہ آیت نمبر 32 اور 33 کا ترجمہ ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت کے سیاق میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اہل بیت کا حصہ قرار دیا ہے اور ان کی پاکیزگی کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 2، علی رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی اور داماد ہے۔ آپ کی شخصیت اسلامی تاریخ میں اعلیٰ مقام رکھتی ہے اور اہل سنت کے نزدیک علی اہل بیت کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں علی کی فضل بیان کی اور انہیں اپنی قرابت داری اور اہل بیت میں شمار کیا ہے۔ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور محبوب بیٹی ہے، ان کی پاکیزگی، عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی تعلق کی وجہ سے انہیں اہل بیت میں خاص مقام حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی عورتوں کا سردار کہا ہے اور ان کی محبت کو اپنے اہل بیت سے محبت کا حصہ قرار دیا ہے۔ نمبر 4، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور انہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار قرار دیا گیا ہے۔ حدیث قصہ اور حدیث ثقلین میں ان دونوں کو اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو مسلمانوں کے لیے لازم قرار دیا ہے اور انہیں اپنی نسل کا حصہ قرار دیا ہے۔ اہل بیت کے حقوق اسلامی تعلیمات میں واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل بیت کے حقوق کو ادا کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اہل بیت کے ساتھ محبت، احترام اور حسن سلوک کرنے کی بارہا تاکید کی گئی ہے۔ یہاں اہل بیت کے چند اہم حقوق کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، محبت اور احترام۔ اہل بیت سے محبت ایمان کا لازمی جز ہے۔ قرآن میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہہ دو کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبی رشتہ داروں اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ مسلمان اہل بیت سے محبت اور احترام کرے اور ان کا دل سے قدر کرے۔ نمبر 2، ان کے حقوق کی حفاظت اور عزت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے حقوق کی حفاظت کرنے، ان کا خیال رکھنے کی تاکید کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اس حدیث کے مطابق اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی حفاظت مسلمانوں کے لیے ایک دینی فرض قرار دیا گیا ہے۔
اور نمبر 3 ان کی فضیلت کا اعتراف اور ان کی پیروی۔ اہل بیت کے کردار اور ان کی زندگی کو اسلامی رہنمائی کے نمونے کے طور پر دیکھنا ان کے حقوق میں شامل ہے۔ اہل بیت یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی زندگیاں تقوی اور علم اور قربانی کی مثالیں ہیں۔ ان کے طرز عمل، ان کی اسلامی تعلیمات کو سمجھنا اور ان کی پیروی کرنا اہل بیت کا حق ہے۔ نمبر 4 ان کے ساتھ اچھا سلوک اور نئے سلوک کرنا اور بدسلوکی سے پرہیز کرنا بچنا۔ اہل بیت کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کرنے کا حکم اور ان کے خلاف کسی بھی قسم کی بدسلوکی یا ناپسندیدہ رویہ اختیار کرنے سے اجتناب ضروری ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اہل بیت سے دشمنی کی اس نے بھی مجھ سے دشمنی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ناپسندیدہ رویہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کے مترادف ہے، لہذا ان سے ہمیشہ محبت اور حسن سلوک کا برتاؤ کیا جائے۔ نمبر 5 اہل بیت کے لیے مالی حقوق۔ اسلامی قانون میں اہل بیت کے لیے مخصوص مالی حقوق ہے۔ صدقہ ان کے لیے حلال نہیں کیونکہ یہ ان کی حرمت اور فضیلت کے خلاف ہے۔ زکوٰۃ بھی ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ اہل بیت نہیں لے سکتے۔ تاہم قرآن میں خمس مال غنیمت کا پانچواں حصہ کا ایک حصہ اہل بیت کے لیے مخصوص ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں ہے، اور جان لو کہ جو کچھ تمہیں مال غنیمت ملے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے قریبی اہل بیت کے لیے ہے۔ لیکن آج اسلامی حکومت نہ ہونے کی بنا پر مالی غنیمت کا کوئی حصہ اہل بیت کو نہیں ملتا ہے۔ نمبر 6 ان کی عزت اور ان کا تذکرہ کرنا۔ اہل بیت کا تذکرہ عزت و احترام سے کرنا اور ان کی عظمت کو تسلیم کرنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ ان کا تذکرہ محبت اور احترام کے ساتھ کرنا اور ان کی عظمت کا اعتراف کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ ان کی تعلیمات کو اپنانا۔ اہل بیت کی تعلیمات اسلام کی حقیقی روح کو ظاہر کرتی ہے اور ان کی زندگی سے درس لے کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا بھی اہل بیت کا حق ہے۔ ان کے دین کی خدمت، صبر اور اخلاقی بلندی کی مثالیں ہمیں اسلام کی اصل تعلیمات کی طرف راغب کرتی ہے۔ اہل بیت کی قربانیاں اور اسلام کے لیے ان کی خدمات تاریخ اسلام کا روشن باب ہے۔ اہل بیت نے اپنے کردار، ایمان، علم اور قربانیوں سے دین اسلام کی سربلندی کے لیے عظیم قربانیاں سر انجام دی۔ ان کی زندگیوں میں ہمیں صبر، استقامت اور قربانی کی اعلیٰ مثالیں ملتی ہے۔ یہاں ہم چند پہلو میں سے ان کی قربانیوں اور خدمات کا ذکر کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کا شمار اسلام کے ابتدائی اور بہادر مجاہدین میں ہوتا ہے۔ آپ نے اسلام قبول کیا جب آپ بچے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل کے وقت میں کھڑے رہے۔ علی نے غزوہ بدر، احد، خندق اور خیبر سمیت کئی غزوات میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی بہادری اور قربانی نے اسلام کی سربلندی میں اہم کردار ادا کیا۔ علی رضی اللہ عنہ کو علم اور فقہ میں اعلیٰ مقام حاصل تھا اور ان کی تعلیمات اسلامی فقہ کے اہم حصہ بنی ہے۔ ان کے اقوال، فیصلے اور مشورے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دوران آپ نے عدل انصاف کے اصولوں پر حکومت کی۔ آپ نے اپنی خلافت میں مسلمانوں کو انصاف، تقوی اور حکمت کے رہنمائی دی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹی تھی اور ان کی زندگی اسلام کے لیے قربانی، عظمت اور عبادت کی اعلیٰ مثال ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فقر و فاقہ کی حالت میں صبر و قناعت کا مظاہرہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی تبلیغ میں ان کا ساتھ دیا۔ فاطمہ نے اپنی زندگی سادگی اور خدمت میں گزاری اور امت کے لیے ایک بہترین مثال قائم کی۔ ان کی عبادت، پرہیزگاری اور اخلاق کی تربیت امت کے لیے مثال ہے۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی قربانیاں۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور اسلام کے عظیم محافظ تھے۔ حسن نے خلافت کے معاملے میں صلح کر کے امت کو بڑے فتنے سے بچایا۔ انہوں نے خلافت سے دستبردار ہو کر مسلمانوں کو وحدت اور امن کو ترجیح دی، جو ان کی عظیم قربانی اور فہم کا مظہر ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ظلموں کے خلاف کربلا کے میدان میں عظیم قربانی پیش کی۔ ان کی شہادت نے حق و باطل کے فرق کو واضح کیا اور یہ پیغام دیا کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ایک حقیقی مومن کا فریضہ ہے۔
کربلا کا واقعہ اہل بیت کی قربانیوں میں سے سب سے نمایاں ہے، جہاں حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کے افراد اور ساتھیوں کے ساتھ جان کی قربانی کی۔ کربلا میں پیش آنے والی ان قربانیوں نے حق کے دفاع کی لازوال مثال قائم کی۔ حسین اور ان کے ساتھیوں نے بھوک و پیاس اور ظلم و جبر کے باوجود دین کی سربلندی اور حق کے لیے جان دی۔ کربلا کی قربانی کا مقصد دین کی حفاظت اور اسلامی اصولوں کی پاسداری تھی۔ اس قربانی نے امت مسلمہ کو پیغام دیا کہ ظلم کے سامنے خاموشی اختیار کرنا صحیح نہیں ہے۔ اہل بیت نے علمی دینی خدمات میں نمایاں خدمات سر انجام دی۔ علی، زینب، امام زین العابدین، امام باقر اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دین کی تبلیغ اور تعلیم میں اہم کردار ادا کیا۔ اہل بیت کے افراد نے حدیث کی روایت، علوم دینیہ کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے دینی تعلیمات کو محفوظ رکھنے اور فقہ اسلامی کو منظم کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اہل بیت کی زندگیاں مسلمانوں کے لیے روحانیت، اخلاق اور دین کی تعلیمات کا نمونہ ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں تقوی، اخلاص اور قربانی کا درس ملتا ہے۔ اہل بیت نے امت کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے اہم اقدامات کیے۔ ان کے ارشادات اور اقوال آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اہل بیت نے ہر دور میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ ان کا پیغام تھا کہ ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ حق کا ساتھ دے اور باطل کے خلاف ڈٹ جائے۔ آج کے دور میں اہل بیت کے پیغام کی اہمیت پہلے سے کئی زیادہ ہے۔ موجودہ دور میں جہاں دنیا کو مختلف معاشرتی، اخلاقی، روحانی بحرانوں کا سامنا ہے، اہل بیت کی زندگی، ان کے اصول، ان کے پیغام کو اپنانا انسانیت کے لیے راہ نجات ثابت ہو سکتا ہے۔ اہل بیت نے اپنی زندگی میں جو اصول اپنائے وہ آج بھی معاشرتی، سماجی اور انفرادی اصلاح میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، عدل و انصاف کا قیام۔ کہ اہل بیت کا پیغام عدل و انصاف کا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں انہوں نے عدل و انصاف کی ایسی مثالیں قائم تھی کہ جنہیں آج بھی رہنمائی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر ہم معاشرتی اور حکومتی سطح پر عدل و انصاف کو اپنا لیں تو ہمارے سماجی مسائل جیسے بدعنوانیہ، ناانصافی اور ظلم و جبر کے خاتمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اہل بیت کی زندگیوں سے ہمیں درس ملتا ہے کہ معاشرے کو عدل و انصاف پر قائم رکھنا ایک مضبوط اور پرامن معاشرے کی بنیاد ہے۔ جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ قاضی شرح کے سامنے عدالت میں شریک ہوئے تھے، حالانکہ آپ امیر المؤمنین، خلیفہ اور بادشاہ تھے، لیکن پھر بھی انصاف کے لیے قاضی شرح کے سامنے کھڑے ہوئے اور فیصلہ قاضی کے سپرد کر دیا تھا۔ کربلا کے واقعے میں حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جس صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حالات کتنے بھی سخت ہو، حق پر ڈٹ جانا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ موجودہ دور میں فرد اور معاشرہ بہت سی مشکلات کا سامنا کرتا ہے، مثلا معاشی مشکلات، عدم تحفظ اور ذہنی دباؤ۔ ان حالات میں صبر و استقامت کو اپنانا اور مصائب کا سامنا کرتے ہوئے اللہ پر توکل کرنا ہمیں اہل بیت کے پیغام سے ملتا ہے۔ اہل بیت کی زندگیاں اخلاق و محبت کی اعلیٰ مثال۔ فاطمہ، علی اور ان کے بچوں نے اخلاق و عفو و درگزر اور محبت کی عملی مثالیں پیش کی۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اہل بیت کے اخلاقی اصولوں کو اپنائیں تو ہمارے خاندان و معاشرت میں بہتری آ سکتی ہے۔ آج کا انسان اخلاقی بحران کا شکار ہے اور اہل بیت کے اخلاقی اصولوں کو اپنا کر ہم اپنے معاشرتی رویوں میں سدھار لا سکتے ہیں۔ اہل بیت نے عبادت اور اللہ سے تعلق کو ہمیشہ اہمیت دی۔ علی رضی اللہ عنہ عبادت گزار تھے، فاطمہ ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتی۔ امام زین العابدین کی دعائیں ہمیں دین سے محبت اور اللہ سے تعلق کی گہرائی کا سبق دیتی ہے۔ ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان کی کمی کی ایک بڑی وجہ اللہ سے دوری ہے۔ اگر ہم اہل بیت کی طرح عبادت کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنائیں اور اللہ پر کامل توکل رکھیں تو ہماری زندگی میں روحانی سکون آ سکتا ہے۔ ہماری گفتگو طویل ہوتی جا رہی ہے، ہم اسے مختصر کرتے ہوئے چند اہم باتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اصولی طور پر ہم ذکر کرتے ہیں کہ اہل بیت سے ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا کا سبق ملتا ہے اور علم کی قدر اور فروغ کی اہمیت کا بھی ملتا ہے۔ ہمیں تعلیمی اداروں اور گھروں میں علم حکمت کو فروغ دینا چاہیے۔ اور فاطمہ کی زندگی سادگی، عفت اور حیا کی اعلیٰ مثال ہے۔ وہ دنیاوی خواہشات سے دور اور قناعت پسند تھی۔ اس سے ہمیں مادیت پسندی اور فطری سکون کی طرف واپس آنا ممکن ہوگا۔ اہل بیت نے ہمیشہ حقداروں کو ان کا حق دیا اور دوسرے کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیا ہے، تو ان کی زندگی ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم سب کے حقوق اور انصاف کو یقینی بنائیں، اور چاہے وہ افراد کے ہو یا معاشرت کے۔
اہل بیت کے حوالے سے فکری اختلافات اسلامی تاریخ کا ایک حساس اہم موضوع ہے۔ مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر اہل بیت کے مقام اور ان سے متعلق بعض مسائل پر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یہ اختلافات عموماً اہل بیت کی تعریف، ان کے فضائل، حقوق خلافت اور ان کی محبت و عقیدت کے حدود کے لحاظ سے ہے، لیکن امت مسلمہ میں اتحاد اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے ان اختلافات کا حل تلاش کرنا اور ضمن میں اعتدال و حکمت کا راستہ اپنانا ہی ضروری ہے۔ یہاں ہم چند فکری اختلافات اور اس کے حل پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ازواج مطہرات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ اہل بیت میں داخل ہے۔ شیعہ حضرات کے نزدیک اہل بیت میں داخل نہیں ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ اسلامی علماء کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل بیت کو تمام مسلمان عزت و احترام کا مقام دے۔ اگرچہ اہل بیت کے حدود کے حوالے سے مختلف تشریحات موجود ہے، لیکن ہر مکتب فکر میں ان کے لیے محبت اور احترام مشترکہ ہے۔ اس بات کو سمجھنا کہ اختلافات زیادہ تر تعریف کی وضاحت پر مبنی ہے، یہ کہ ان کے مقام اور احترام میں کوئی اختلاف نہیں، تو ہمیں ایک مشترکہ نقطہ فراہم کرنا ہے کہ ازواج مطہرات کا بھی احترام کرنا ہے۔ دیگر مکاتب فکر نے اہل بیت کے فضائل کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور طرح طرح کے فضائل گھڑ لیے ہیں، تو اہل بیت کے فضائل کے حوالے سے اعتدال کا راستہ اختیار کیا جانا چاہیے تاکہ غلو اور تفریح سے بچا جا سکے۔ قرآن و سنت میں جو اہل بیت کے فضائل موجود ہے، ان کا اعتراف تمام مسلمانوں کے لیے باعث برکت ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنا کہ محبت و عقیدت کی سطح میں فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن تمام مکاتب اہل بیت کے احترام میں متفق ہے، فکری اختلاف کو کم کرنے کا ایک اہم راستہ ہے۔ ہم کچھ اعتراض کو چھوڑ کر ایک اعتراض یہ ہے کہ اہل بیت کی خلافت و امامت کے حوالے سے مسلمانوں میں اختلاف ہے، جو تاریخی اور سیاسی پس منظر میں نمایاں ہوئے۔ اہل شیعہ حضرات یہ عقیدہ ہے کہ خلافت یا امامت کا حقدار صرف اہل بیت ہے، جبکہ اہل سنت میں یہ معیار اہلیت اور تقویٰ پر مبنی ہے۔ خلافت و امامت کے مسئلے پر اختلافات کو قبول کرتے ہوئے موجودہ دور میں ان پر بحث کرنے سے گریز کرنا بہتر ہے۔ مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کے لیے موجودہ دور میں ان مسائل پر زور دینے کے بجائے مشترکہ عقائد و مقاصد کو اپنانا ضروری ہے۔ اہل بیت کی محبت کو امت مسلمہ کے لیے ایک مشترکہ قدر کے طور پر دیکھنا چاہیے اور اس کی تقسیم کے بجائے اتحاد کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ اہل بیت سے منسوب کچھ روایات اور اقوال کی صحت اور ان کی قبولیت پر بھی فقہی اختلاف پائے جاتے ہیں کہ بعض مکاتب فکر کے لوگوں نے ان روایات کو اہمیت دی، جبکہ دیگر تحقیق اور جانچ پڑتال پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ تو علماء کو چاہیے کہ وہ اہل بیت کی طرف منسوب روایات کی تحقیق اور تصدیق میں تعاون کرے تاکہ امت کو صحیح روایات کے ذریعے صحیح تعلیمات ملے، غلو والی روایات سے امت بچے۔ مشترکہ تحقیق کے ذریعے ہم ان روایات کی صحت پر متفق ہو سکیں گے اور امت کو معتبر علم وعظ فراہم کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ بات طویل ہو رہی ہے۔ اہل بیت کا موضوع ایک امت مسلمہ کے لیے نہ صرف ایک عقیدتی، ایک دینی موضوع ہے، بلکہ ایک ایسا علمی فکری دائرہ بھی ہے جو مسلمانوں کو اتحاد، محبت اور اخلاقی اصولوں کی اہمیت سمجھاتا ہے۔ اہل بیت کے بارے میں فکری اختلافات کے باوجود ان کی تعلیمات میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ہمیں اپنی زندگیوں میں انصاف، صبر و محبت اور عبادت کے راستے پر چلنے کی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اہل بیت کی قربانیاں، ان کے اخلاقی بلندی اور ان کی اسلامی خدمات امت کے لیے ہمیشہ ایک مشعل راہ ہے۔ انہوں نے اپنی زندگیوں میں جو اصول بنا اپنائے، وہ آج بھی ہمیں معاشرتی، سماجی، انفرادی سطح پر اصلاح کے راہ دکھا سکتے ہیں۔ ان کے پیغام کا حقیقی مفہوم تبھی سمجھا جا سکتا ہے جب ہم ان کی تعلیمات کو اپنے عمل میں ڈھالیں اور اپنی زندگیوں کو ان کے اصولوں کے مطابق ترتیب دیں۔ یقیناً اہل بیت کی محبت اور ان کے حقوق کا احترام تمام مسلمانوں کے دلوں میں ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بات بھی ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اتحاد اور ہم آہنگی کی بنیاد محبت اور احترام پر ہے، نہ کہ اختلافات پر۔ تو اسلامی تاریخ کے اس روشن باب کو سمجھنا اور اس سے استفادہ کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی فکری اور عقیدتی سطح پر مضبوط ہو سکیں اور امت مسلمہ کو ایک بہترین اور مستحکم معاشرہ بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکے۔ آخر میں اہل بیت کے پیغام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بناتے ہوئے ہم ایک بہتر مسلمان اور ایک مضبوط امت کی تعمیر میں معاون ثابت ہو سکیں گے، اور یہی آج کے سبق کا مقصد ہے۔
اور ساتھ ہی بڑے مدبر تھے اور حکمراں بھی تھے۔ یہ ایک اتفاقی بات ہے کہ ان کے حریفوں کی تدبیریں ان کے خلاف کامیاب ثابت ہوئی اور ان کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ ان کی زندگی کا عملی نمونہ زہد و عبادت کے اعتبار سے بہت ہی قابل تعریف تھا۔ عبداللہ بن زبیر کی زندگی ہمیں دیانت، حق پرستی اور استقامت کی مثال فراہم کرتی ہے۔ آج کے دور میں ان کی شخصیت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہونے میں اور اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں پر بسر کرنے کا کیا مفہوم ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں علمی، عملی اور روحانی پہلو کو سمجھنے میں رہنمائی ملتی ہے۔